من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. کل کی تراویح کے چند اہم نکات. کل کی تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی گئی. سورہ آل عمران سے شروعات ہوگی. سورہ آل عمران، اس سورت کا نام آل عمران ہے. آل یعنی خاندان اور عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. آل عمران یعنی عمران کے خاندان. کیونکہ اس صورت میں ان کے خاندان کا ذکر ہے آیت نمبر 33 سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے. اس صورت کے بیشتر حصے مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئے. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کے دشمن موجود تھے. مکے کے اندر تو صرف ایک دشمن تھا اور وہ مکے کے کافر. مدینہ پہنچنے کے بعد مدینے کے منافق، مدینے کے اطراف کے یہودی اور مکے کے کافر، مسلمانوں کے 3 دشمن وہاں موجود تھے. اس صورت کے اندر عیسائیوں کے ایک وفد کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جو عرب میں نجران کے اندر رہنے والے تھے، اور اس صورت کے بیشتر حصے میں ان کے دلائل دیے گئے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور ان کے خلاف دلیلیں دی گئی ہیں اس سورت کے اندر. سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی وہ ذات ہے جو تمہاری صورت گڑی کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسا چاہتا ہے. اگر انسان اس آیت پر غور کر لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ایک تاریکی کے اندر ایک بچے کی پرورش کرتا ہے اور 9 مہینے تک اس بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے. کیونکہ نجران کا جو قبیلہ جو وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ بہت قدرت والا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ ایک قانون ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کے ذریعے سے، اپنے باپ کے سبب سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ بتلا دیا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہوں. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہوتی ہیں. کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جن کے اندر کھود کھرید کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اور اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد، اس کی تخلیق کے بعد عرش پر قائم ہو گیا. تو عرش پر کس طرح قائم ہوا؟ وسع کرسیہ السماوات
و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ کرسی پر کس طرح بیٹھتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، کیسے ہے، یہ سب متشابہات میں سے ہے، ان کے پیچھے کھود کود نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے ان پر صرف ایمان رکھنا ہے۔ اور کچھ آیتیں قرآن کریم میں وہ ہیں جو واضح المراد ہیں، جو پڑھنے کے فوراً بعد سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور وہ پسندیدہ دین ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، یعنی میری اتباع کرو، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان چیزوں پر تم عمل کرو۔ اگر تم عمل کرو گے تو یقیناً تم اللہ سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمران جو کہ اس وقت بیت المقدس کے امام تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، ان کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ نے یہ منت مانی چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت عمران کافی جو ہے کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو منت مانی کہ اگر میرے کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ چنانچہ اس وقت جو پیدائش ہوئی تو لڑکے کے بجائے لڑکی کی ہو گئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت حنہ بنت فاقوزہ نے کہا کہ میں نے جس چیز کو جنا ہے وہ مذکر نہیں نکلا بلکہ مؤنث نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بخوبی معلوم تھا کہ کیا پیدا ہونے والا ہے، یعنی یہ جو مؤنث پیدا ہوئی ہے ظاہر بات ہے کسی مسجد کی رکھوالی کے لیے، اس کی ذمہ داری کے لیے مرد ہی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں تو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ جو تم میل اولاد چاہ رہی ہو اس سے زیادہ بہتر یہ فیمیل، یہ مؤنث اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر کے اس سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت مریم علیہ السلام سے۔ اب تو بات آئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، تو قرآن اندازی کی گئی، نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ان کے عبادت خانے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں وہ موجود تھی۔ ایک بار انہوں نے پوچھ لیا انا لکی ہادا، یہاں انا کیفا کے معنی میں ہے کہ یہ جو ہے کہاں سے تمہارے پاس بے موسم کے پھل آ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر کی تھی، ان کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تب جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دے دیتا ہے تو انہوں نے دعا کرنا شروع کیا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایک پاکیزہ اولاد مجھے اپنی طرف سے عنایت فرما دیجیے۔ جب اللہ اس بات پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قدرت کو رکھتا ہے کہ جو ہے بڑھاپے میں بھی اولاد دے دے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اپنی طرف سے نام رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ تکلم الناس فی المہدی و کہلا، کہ وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے بڑھوارے یعنی گود میں اور بڑھاپے میں بھی۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ 4 بچوں نے اپنے ماں کی گود میں لوگوں سے گفتگو کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا۔ نمبر 3، سورہ بروج کے اندر وہ عورت جب آگ میں کودنے سے ہچکچا رہی تھی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں جو بچہ تھا اس نے کہا کہ اے امی آپ حق پر ہو، آپ اس آگ کے اندر کود جائیے۔ اسی طرح چوتھا بچہ وہ ہے کہ فرعون کی بیوی کے کنگھی کرنے والے کے بچے نے بھی اپنے گوارے کی حالت میں گفتگو کی تھی۔ تو یہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے دودھ پینے کی حالت میں لوگوں سے گفتگو کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب وہ دین کی دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے کہا اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو چیزیں تم ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہو اپنے گھر میں، کھانے پینے کی چیزیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کیا رکھتے ہو، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ جادوگر جو بہت بڑے بڑے جادوگر اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ چیزیں میں جانتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے مباہرے کا ذکر کیا گیا۔ نجران کا وہ وفد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے ہیں بلکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے دلیل ارشاد فرمائی کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا جیسے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ پھر بھی وہ ماننے کے لیے نہیں تیار ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہم تو کسی بات پر اس پر اتفاق کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں مباہلے والی آیت ہے۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جب فریقین میں سے ایک دوسرے کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے ہم سب ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس بات کو کہیں گے کہ ہم میں سے جو شخص جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ بولنے والا کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے بلکہ نبی ہے۔ اگر ہم مباہلہ کر لیں گے تو ہم سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے مباہلے سے فرار اختیار کر دیا۔ تیسرے پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے میں وہ اسلام تھا، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہ سب کے سب مسلمان تھے، کیونکہ اسلام نام ہے فرما برداری کا، اور تمام کے تمام نبی اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ چوتھے پارے کی شروعات ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو یہودیوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا ان کو ایک بیماری تھی، اس بیماری
کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اللہ میری یہ بیماری اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو میری جو پسندیدہ چیز ہے اسے میں کھانا چھوڑ دوں گا. یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اور اونٹ کا گوشت انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. اور اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، تو وہی جماعت جو ہے ہدایت یافتہ ہوگی. اسی طرح آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے برپا کرنے کے مقصد کو بیان فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی ہمارے جو پیدائش کا مقصد اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے اس کو اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے. غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی. تو لیکن راستے میں چلتے چلتے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے، یعنی رئیس المنافقین جس کو ہم کہتے ہیں منافقوں کا سردار، اس نے اس بات پر اپنے 300 آدمیوں کو الگ کر لیا کہ میری بات نہیں مانی گئی. اصل میں اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہی لڑائی کرنا ہے، لیکن کچھ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم کو جو ہے باہر جا کر لڑائی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم کو لڑائی کرنا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ان کے کہنے کی وجہ سے سب لوگ باہر چلے گئے. اسی طرح غزوہ بدر کا ذکر ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ ایک اور گروہ کافروں کے سپورٹ کرنے کے لیے آنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن وہ گروہ نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 نہیں بلکہ 3000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. اس غزوے میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. 14 میں سے 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے، اور بڑے بڑے کافر غزوہ بدر میں مارے گئے تھے. 70 قیدی بنا کر لائے گئے اور 70 جہنم رسید ہوئے. اسی طرح جو ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ یہودی زکوٰۃ کا حکم جب اترا تو اس وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم سب مالدار ہیں. یعنی زکوٰۃ کا مذاق انہوں نے اڑایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، اس کا انہوں نے مذاق اڑایا. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل کر لیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھ کر بھی، اور اسی طرح جو ہے رات بھر وہ یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے پہلو کے بل بھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایسے جو لوگ ہیں وہ محبوب ہیں. اسی طرح اس سورت کے اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ صبر سے کام لو اور جب بھی ضرورت پڑے تو تم لوگ جو ہے سرحد کی حفاظت کے لیے تیار رہو. جو شخص یہ کام کرے گا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اسی پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.